واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ، آپ نے ابھی اسلامی بہنوں کی نماز کی سنتوں میں ارشاد فرمایا کہ قیام میں عورت اور خنثی یعنی ہجڑا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے، تو کیا اس پر سب ہنسیں گے نہیں؟ دیکھو، سب ہنسیں یا روئیں، سنت میں عظمت ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے جیسا بنایا اس کی مشیت پر خوش رہے۔ ایسوں کی تسلی کے لیے عرض ہے، احیاء العلوم میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ ایک خنثی یعنی ہجڑا جب فوت ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کیوں، سبب کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں چونکہ ہجڑا تھا، شدید احساس محرومی، احساس کمتری، لوگ بھی مجھ پر ہنستے تھے، اللہ تعالیٰ کو میری اس بے بسی پر رحم آ گیا، میری بخشش فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ بھی انسان ہے، اگر کہیں ایسا شخص ہمیں نظر آئے بھی تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ ہم ہنسے اور ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں یا ہم اس سے بدتر ہو جائیں، بلکہ یہ بدتر بھی تو نہیں ہے نا، ایک جسمانی اس میں خامی ہے۔ جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی لنجا ہوتا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، کوئی کانا ہوتا ہے، اللہ جیسا بنائے۔ تو کسی کو بھی جسم کی خامی دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا یہ گناہ کا کام ہے۔ توبہ استغفر اللہ، دل آزاری ہے، اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری بھی آنکھوں کے دیے بجھ گئے، ہم کسی اندھے پر ہنسیں، کسی لنگڑے پر ہنسیں، ہم لنگڑا لنگڑا کہہ کر چڑھائیں اور ہم چلیں اور ہم گریں، ٹانگ ٹوٹ جائے تو، یا گاڑی مار دے اور دونوں ہی ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں، تین ہماری طرف آ رہی ہیں۔ دیکھو آپ یہ انگلی اٹھائیں گے، تین آپ کی طرف کے، گویا یہ ایک خاموش زبان ہے کہ تو اس پر اعتراض کر رہا، دیکھ تیرے اوپر تین انگلیاں اعتراض کر رہی ہیں، تو زیادہ قابل اعتراض ہے، بس اپنے آپ کو دیکھ، کسی کو کیوں دیکھتا ہے؟ دوسروں کی عیبوں کی ٹٹول میں مت پڑ، بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھ، کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ آج کل سڑکوں پر اس طرح ہجروں کا روپ دھار کر بھیک مانگی جا رہی ہے، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں آج تو ہجڑے پیدائشی ہوتے ہوں گے، بلکہ یہ بھی ایک، یعنی کہ سمجھو کہ ایک قوم ہے یہ پوری، اس کا بھی ایک باقاعدہ فیلڈ ہے، اور ہجڑے بنانے، یعنی ہجڑا پروڈکشن بھی ہوتا ہے، بناتے بھی، خصی کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ اس میں وہ محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرم و حیا سے عاری ہوتے ہیں، تو وہ ڈھول پہن کر وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کسی کے گھر میں بچہ آیا، تو وہ گھروں میں ہمارے ہاں تو یہ بچپن میں تو یہ دیکھا ہے کہ بچے کی خبر بس چھپانی پڑتی تھی کہ بچے کی پیدائش میں، یہ گھروں میں انہوں نے دھاوا بولنا، ڈھولک بجانی ہے خوب، اور ناچ پھاند کود کر کے وہ پیسے نکلوانے۔ یہ سارا کام حرام ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے کما نہیں سکتے، تو اس لیے یہ ان کے لیے جائز ہے، تو ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ حرام ہے بھیک مانگنا، یعنی بلا اجازت شرعی ان کو بھی حرام ہے، اور ان کے لیے
بھی ڈھول بجانا یا موسیقی کا جو حکم عام آدمیوں کے لیے، یہ ان کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو ان کو بھی اپنا کام کاج کرنا چاہیے، ان کی چال ڈال، اور یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ پریکٹس کرتے ہوں گے، ورنہ میں نے دیکھے ہجڑے جب تک یا تو کان میں اپنے کو دعا کے لیے نہ بولے، یہ ایک راز کی بات بتاتے ہوئے کہ میں وہ پتہ نہیں چلتا، مردانہ کپڑے مرد کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہجڑا ہے؟ تو شاید یہ ایسوں میں ان کی ٹولیاں ہوتی ہیں، ایسوں میں رہ کر یہ یا تو ایسی چال کی پریکٹس کرتے ہیں، مخصوص چال چلتے ہیں لوگ، عورتوں جیسے وہ انداز اختیار کر کے، یہ ان کا پروفیشن ہے، اس طرح یہ روزی کماتے ہیں۔ یہ اور بھی گندے کام کرتے ہیں، طوائف کا کام بھی کرتے ہیں، اس کا رول بھی ادا کرتے ہیں، ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو مظلوم بے بس اس طرح کے لوگ نیک ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم جیسے گناہگار مردوں سے وہ اچھے ہیں کہ نیک ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی الحبیب۔ اللہ تعالی علی محمد۔ کیا ہجرے سے اسلامی بہن کا پردہ ہے؟ جی ہاں، ہجڑا بھی مرد ہی کے حکم میں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہجڑا مرد ہے، جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ نے نماز کے فرائض و واجبات اور سنتیں بہت ہی آسان انداز میں بتائے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اب مستحبات بھی ارشاد فرما دیں۔ صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 14 حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً 14 مستحبات۔ نمبر 1، نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا، جبکہ دل میں نیت حاضر ہو، ورنہ تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ 2، قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا۔ 3، 4، 5، 6، 7 اور 8 نمبر۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی طرف، قاعدے میں گود کی طرف، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا۔ 9، منفرد کو رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا، مگر طاق عدد میں کہے، مثلا 5، 7، 9 بار۔ نمبر 10، حلیہ وغیرہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ہے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے۔ تو امام کے لیے 5 بار مستحب ہے، اس کا مطلب دوسروں کے لیے مستحب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے 3 سے زیادہ بار مستحب ہے، مگر طاق عدد میں 5، 7، 9 بار کہے۔ تو امام کو بہتر یہی ہے کہ 5 بار ہی کہے، 7 یا 9 بار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں پر گرا گزرے۔ 11، جس کو کھانسی آئے اس کے لیے مستحب ہے جب تک ممکن ہو نہ کھانسے۔ 12، جماہی آئے تو منہ بند کیے رہیے اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائیے۔ اگر اس طرح بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے اور غیر قیام میں الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانپ لیجئے۔ جماہی کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جماہی کبھی نہیں آتی تھی، انشاءاللہ عز و جل فوراً رک جائے گی۔ کرتے رہے، یہ جماہی کہلاتی ہے۔ تو بعض اوقات جماہی میں آواز نکل گیا،
تو یہ حدیث شریف میں کہ کا کی جو آواز نکلتی ہے نا، یہ شیطان کا کہا ہے، جب ماہی میں